اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، 12 شعبان اور جمعے کا مبارک دن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ دوستو، جمعے کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس دن کو عام دنوں کی طرح ہرگز مت گزارے، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعے کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ طاقتور عمل میں نے اس لیے بولا کیونکہ یہ کلمات ہیں ہی بڑے طاقتور۔ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ یہ اتنی فضیلت والے اور برکت والے کلمات ہیں، اور جب آپ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ رب العزت کے آگے فریاد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس شخص نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ کا عمل شیئر کریں گے۔ اب اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے، جس بھی جائز حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے لا الہ الا اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جمعے کا مبارک دن، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اس درمیانی وقت میں آپ اس عمل کو پڑھیں۔ اچھا جی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اب کثرت کا مطلب آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں گے
یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ربی کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مزید اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہو تو پھر آپ روزانہ 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ 10 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کریں اور 10 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ جب آپ صبح 10 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کسی بھی کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے شک وہ کام چاہے جتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، وہ ناممکن کام اللہ رب العزت ممکن میں تبدیل کر دے گا۔ اور اسی طرح جب آپ رات کو ان کلمات کو پڑھو گے تو آپ جس بھی حاجت کا، جس بھی خواہش کا تصور رکھ کر ان کلمات کو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 12 شعبان جمعۃ المبارک کے دن ہی ان کلمات کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں اول آخر درود پاک اور درمیان میں 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ عصر اور اذان مغرب کے درمیانی وقت میں ان کلمات کو پڑھ سکے تو پھر جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں جن کی برکت سے آپ کو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے۔ دنیا میں آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر جائز حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دے گا، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا، ایمان کی موت نصیب ہوگی۔ تو اس سے بڑا انعام بندے کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔